الحمد لله وكفى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله ولي الذين آمنوا. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے دوست ہیں. ایک آیت میں فرمایا کہ ہم ایمان والوں کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا. دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار رہو کہ جو ہمارے دوست ہیں نہ ان پر دنیا میں غم اور خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں. مضارع کا صیغہ ہے یحزنون. نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی ہوگی. الذین، وہ کون لوگ ہیں؟ آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو تقوی والے لوگ ہیں. جو تقوی والے لوگ ہیں. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، دنیا کی زندگی میں انسان کامیابیاں چاہتا ہے، خوشیاں چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، عالی شان مکان بنانا چاہتا ہے، دنیا میں عزت چاہتا ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ دل کا سکون چاہتا ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر دل کا سکون نہ ہو تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. کیونکہ دل کا اطمینان جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس ایمان کے لیے، اس یقین کے لیے، اس خوشی اور اطمینان، خوشی کے لیے انسان اپنی ساری زندگی ساری انہی جد و جہد اور کوششوں میں لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ کہ ان پر نہ کوئی غم، نہ خوف، نہ یہاں ہے اور نہ ہی آخرت میں ہوگا. جو میرے دوست ہیں، میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ دوست کی بات کو ماننا آسان ہے. جب دوستی ہوگی تو دوست کی بات کو ماننا آسان ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ایسا عظیم الشان رب، ایسا عظیم الشان مالک اور خالق اس کائنات کے رب، ان سے ہمارا تعلق جڑ جائے، ان سے ہماری دوستی ہو جائے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ جس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نہ دنیا میں ان کے لیے غم ہوگا، نہ آخرت میں کوئی رنج تکلیف ہو. تو ہم دوسرے طریقے سے جو دنیا کما کر، اپنے عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کر کے، اپنے کاروبار میں وسعتیں دے کر، کوٹھی، بنگلے، فیکٹریاں لگا کر جو ہم راحت اور خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوستی میں مل سکتی ہے. بلکہ حقیقی جو امن، چین، سکون اور خوشی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی میں ہی ہے. تو خاص دوستی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی 2 کرائٹیریا فرمائے ہیں کہ الذین آمنوا، اور وہ ایمان لاتے ہیں، وہ کانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرتے ہیں.
اب ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ولایت خاصہ کے لیے تقوی کا حصول لازمی رکھا ہے۔ عمومی سطح پہ تو فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، امن، چین، سکون اور خوشی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اطمینان اور راحتیں پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ولایت کا حصول دو چیزوں سے مشروط کر دیا ہے کہ ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی یعنی ایمان بھی ایسا لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اپنے ایمان کی تکمیل کر لو۔ تو ایمان بھی اعلیٰ درجے کا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور تقوی بھی اعلیٰ درجے کی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر اس دنیا میں بھی آرام، راحت، چین، خوشیاں، لہم البشر فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اللہ وہیں فرماتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشر فی الحیات الدنیا والآخرہ، کہ انہی ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، راحتیں ہیں، چین ہے، سکون ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے، ان سے دوستی کرنی ہے۔ جب تک ہم اپنے رب رحمان کی محبت اور اس کی عظمت اپنے دل میں نہیں پیدا کریں گے، اس وقت تک دوستی کیسے ہوگی؟ میرے اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کثرت سے ذکر، یہ آدھے وقت 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت جو ہے وہ کثرت میں کہلاتا ہے۔ اس کثرت ذکر کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء کرام، بزرگان، مشائخ کرام، انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایک یعنی پورے وجود کے اندر، خاص طور پہ دماغ اور سینے میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے کچھ خاص روحانی مقام رکھے ہیں، ان مقامات تک رسائی حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ مقامات لطائف ستہ کہلاتے ہیں۔ 5 لطائف انسان کے سینے میں ہے اور ایک لطیفہ انسان کے ماتھے میں ہے، یہ لطائف ستہ کہلاتے ہیں۔ اور دماغ کے وسط میں ایک لطیفہ ہے، لطیفہ سلطان الاذکار۔ اس لطیفے میں عالم خلق کے تمام لطائف بھی ہوتے ہیں اور وہ جاری ہوتے ہیں۔ جب سلطان الاذکار کا لطیفہ جاری ہوتا ہے تو تمام وجود کے ایک ایک بال، ایک ایک ذرے ذرے سے تمام عالم خلق کے تمام لطائف جاری ہو جاتے ہیں، اللہ اللہ کرنے لگتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ سو رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے تب بھی اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کثرت ذکر فرمایا ہے کہ کثرت ذکر کرو، اس کثرت ذکر میں جب انسان لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس اور لطیفہ سلطان الاذکار جو وسط دماغ میں ہے، یہ تمام ذکر اذکار کے ذریعے سے منور ہو جاتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، تو پھر تمام وجود اللہ اللہ کرنے لگتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحی صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کا لطیفہ سلطان الاذکار اور تمام لطائف جب انسان کے جاری ہو جاتے ہیں
تو ان کا ایک ایک بال وجود کا اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ خود بخود اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے۔ اس طرح سے اس کو ذکر کثیر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ لطائف اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے ساتھ تعلق کو جوڑنے کے لیے انسان کے وجود کے اندر رکھے ہیں۔ انہی لطائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، احسن تقویم فرمایا ہے، اور کسی بھی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی سے تعلق جوڑنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی، بلکہ ان سب کے لیے فرمایا کن فیکون، ہو جاؤ پس وہ ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی خاص رحمت اور شفقت سے دست قدرت سے بنایا، اور اس میں عجائبات غرائبات اپنے علوم معارف انسان کے اندر رکھے، اور نیابت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو تاج عطا فرمایا، خلافت کا تاج عطا فرمایا، اور اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ بھائی دوستو، اس دنیا میں آ کر ہم اس کو نہ سمجھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اپنے خلیفہ نائب بنا کر اس دنیا میں ہم اتار رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں خلافت کا تاج عطا فرما دیا، تو اس دنیا میں آ کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہ جوڑیں، اس کی محبت، اس کی دوستی حاصل نہ کریں، تو پھر بھائیو دوستو قبر میں ہمیں پچھتانا پڑے گا اور پریشان ہونا پڑے گا کہ یار ہم اگر دنیا میں اللہ کے رسول کی محبت حاصل کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے، شریعت پر عمل کرتے، تو ہمیں قبر میں راحت ملتی، اور ہم آخرت کی جو منازل ہیں ان میں سے سب سے پہلی منزل جو قبر ہے، اس میں قیامت تک کے لیے جو آرام گاہ ہے، ویٹنگ روم ہے، اس میں ہمیں راحت اور چین ملتا ہے، خوشی ملتی۔ اور میرے بھائیو دوستو، وہاں کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور وہاں آرام اور چین سکون پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔